اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے میں شروع کرتی ہوں جو بہت ہی نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج مجھے موقع ملا ہے لب کشائی کرنے کی، اور آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں بنایا، اور فرشتے بنانے کے مقصد کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا۔ فل انفارمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، اور آپ فل جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک واچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، آخر کیا مقصد تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور کس لیے پیدا کیا، اور کہاں سے پیدا کیا، اور کیا فرشتے کے والد والدہ بھی ہیں، کیا فرشتے کے ماں باپ بھی ہیں، کیا فرشتے انسان کی طرح زندگی کو بشر کرتے ہیں۔ آپ کو فل جانکاری اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ آخر تک آپ اس چینل پہ بنے رہیں تاکہ آپ کو فل انفارمیشن آپ کو مل سکے۔ Then today we'll talk about the angel of Allah Tabarak wa Ta'ala. The name of angel is Hazrat Jibreel alayhi salam. What is the benefit of Hazrat Jibreel alayhi salam? What did the Allah Tabarak wa Ta'ala said to Jibreel alayhi salam, and Jibreel alayhi salam what going to do from Allah Tabarak wa Ta'ala? What did Allah Tabarak wa Ta'ala said to the Hazrat Jibreel alayhi salam? Yani the full video of angel Hazrat Jibreel alayhi salam. Then let's start our video by wasting a time. تو آئیے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کس سے پیدا فرمایا؟ نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی بھی فرشتے کا انکار کرے گا، جو کہیں بھی فرشتے پہ ایمان نہ لائے گا، بلکہ گویا اس نے اپنے ایمان کو ختم کر لیا۔ اسی وجہ سے ہمیں فرشتوں پہ بھی ایمان رکھنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں کے بارے میں، اس ویڈیو پہ بنے رہے اور فل انفارمیشن حاصل کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ کیا ہے؟ تمام فرشتے کے سردار ہے۔ جس طریقے سے ہر فرشتے کو ہر کیٹیگری کا ورک ملا ہے، یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو اپنا اپنا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اسی طریقے سے ہر ایک فرشتے کی اپنی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آئیے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقامات عطا فرمائی ہے کہ آپ نے تو کسی حدیث میں بھی سنا ہوگا، کسی قرآن میں بھی سنا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی اس نبی کے پاس گئے، کبھی اس نبی کے پاس گئے، آپ نے تو ہر ایک بیان میں سنا ہی ہوگا۔ تو آج ہم بیان کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تو آئیے اس ویڈیو پہ بنے رہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ فرشتے ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقامات عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہے اسے بخش دے، اور اللہ جسے چاہے اپنے پاس بلا لے، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ جسے چاہے اپنے نور سے نواز دے۔ تو آئیے پتہ کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقامات عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بنایا، یعنی تمام فرشتوں کا سردار بنایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو پر ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے طاقتور ہیں کہ ان کا جو پر ہے اتنی لمبی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 سال دوسرے پر تک پہنچنے کے لیے 500 سال لگتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دوسرے پر تک پہنچنے کے لیے 700 سال لگتے ہیں۔ دیکھا آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور ہے، اور ان کا جو شکل ہے، ان کے چہرے سے اس طریقے سے نور آتی ہے، اس طریقے سے روشنی آتی ہے جس کی قوت تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب بھیجا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ اے جبرائیل جا اور تمام لوط کے قوم کو اٹھا کر لے کر آ جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جاتا ہے، روایت میں مروی ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہوتی ہے اپنے ایک پر میں اللہ اکبر، اپنے ایک پر ہی میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کے تمام قوم کو اٹھا کر لے کر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی تمام بستی کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے، اتنے طاقتور فرشتے ہیں کہ وہ اپنے ایک ہی پر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تمام لوگوں کو ایک ہی پر میں اٹھا کر اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے اصل روپ میں دیکھا، یعنی اصل چہرے پہ دیکھا، یعنی میں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل روپ میں دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر اتنا لمبا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ایک پر میں تمام دنیا والے، یعنی مغرب سے لے کے پچھم تک تمام دنیا والے چھپ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم کر دے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر سے تمام دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ مقامات عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے لگتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے لگتے ہیں، میں نے آج تک انہیں اصل روپ میں نہیں دیکھا، اتنا فرمانا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، اے حمزہ تو جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تو جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتا، اگر تو جبرائیل کو دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتا۔
پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضد کرتے ہیں اور تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر، ان کی ضد سن کر کہتے ہیں کہ چلو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے کعبہ کے پاس ہی ہوں گے، آؤ چلو میں تمہیں ان کا اصل روپ دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کو دیکھتے ہیں، ایک ہی پر کو دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر کو پھیلائے ہوئے ہیں، وہیں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقتور فرشتہ بنا کے بھیجا اور تمام فرشتوں کے سردار بنا کر بھیجا، تمام فرشتوں کے سردار بنا کر بھیجا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو تخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو تخت دی ہے، اس تخت میں پورے ہیرا اور زیورات لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ ان کا پیر ہرے رنگ کی ہے، یعنی گرین کلر کی ہے، ان کے پیر میں اس طریقے سے موتی لگی ہوئی ہے جیسے پتے پہ شبنم گرتی ہو، یعنی جیسے کوئی پتے پہ اوش گرتی ہو، اس طریقے سے ان کے دونوں پیر میں موتیاں لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام جب اپنے پر کو پھیلاتے ہیں، جب ان کے پر میں سے جتنی بھی پانیاں ٹپکتی ہے اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتی ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر وحی بھیجنے کے لیے نازل فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو تمام پیغمبروں تک پہنچانے کا کام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، جو تمام نبیوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ مرتبہ عطا فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے تمام حکم، اللہ کے تمام وحی، اللہ کے تمام پیغام جو ہے تمام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام نبیوں کا صحابہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر ایک نبی کو دیکھے ہوئے ہیں اور ہر ایک نبی پہ وحی نازل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے، ان کے درمیان دونوں کی جو بانڈنگ تھی وہ کافی بہت ہی اچھی تھی، یہاں تک کہ اتنی اچھی تھی، اتنی مضبوط تھی اور دونوں کی بانڈنگ بہت ہی مضبوط تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے کافی بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتا، میں تو تیرے نزدیک کیا ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں، لیکن یہ تو بتا میں اللہ کے نزدیک کیا ہوں، اللہ کے نزدیک میں کیا ہوں، کیا مجھ سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ کو کوئی نبی ہے؟ حضرت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، کیا میرے سے زیادہ کوئی پسندیدہ نبی اللہ کے قریب ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی نبی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے، اگر سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ ہے تو وہ آپ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ اللہ رب العزت کے سب سے پسندیدہ نبی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نبی پسند ہے تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو بہت ہی ان کو پسندیدہ ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کے اتنے قریب ہے،
اتنے قریب ہے کہ 70 نوروں کے پردے کے درمیان حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے اگر اس میں سے ایک بھی پردہ کو ہٹا دیا جائے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جل بھول جائیں گے اللہ کے نور سے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنا مرتبہ عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم فرمائی کہ اے جبرائیل جا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے محبوب کو معراج تک لے کر آ جا اور ان کو کہنا کہ اللہ نے آپ کو دعوت دیا ہے معراج تک جانے کا. معراج تک آپ جائیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف آتے ہیں. یہاں تک تو ساتھ چلتے ہیں لیکن جب سدرات المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں وہاں جانے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں تک کا حکم دیا ہے. میں بس سدرات المنتہا تک ہی رہ سکتا ہوں. اس سے آگے کی مقامات مجھے حاصل نہیں ہے. اس سے آگے کے مقامات اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ آپ ہے، آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ کو بلند کیا. اس لیے کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا کہ کروں میں ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، کہ کروں میں ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، نبی کو خواب میں دیکھوں تو مکان خوشبو دے، اور میرے نبی کا پسینہ جسے لگ جائے، اور میرے نبی کا پسینہ جسے لگ جائے وہ ایک شخص نہیں، اس کی پوری خاندان خوشبو دے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی مقامات عطا فرمائی، تمام فرشتوں کے سردار بنا کر بھیجا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا، جس طریقے سے انسان دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو بشر کرتی ہے، جس طریقے سے انسان اور زندگی اپنی زندگیوں کو بشر کرتی ہے، اس طریقے سے فرشتے اپنی زندگی کو بشر نہیں کرتے، بلکہ فرشتے کا مرتبہ الگ ہے. فرشتے ہر گناہوں سے پاک ہے. فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی معصوم بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے. یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کہ جب فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، جب فرشتے بنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نور سے پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلا فرشتہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سب سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بنایا تو وہ فرشتے ہیں، یعنی فرشتے کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کیوں؟ آخر کس وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھی اور شیطان کو بھی حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن وہ جو شیطان ابلیس مردود تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. انہوں نے سجدہ نہ کیا. وہیں سے شیطان نے قسم کھائی کہ اے اللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم کے جتنے بھی اولاد ہوں گے، آدم کے نسل سے جتنے بھی اولاد ہوں گے، میں اس کو اس طریقے سے دور کروں گا، اس طریقے سے اسلام کے ٹریک سے دور کروں گا کہ جس کا کوئی حد نہیں. آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں، آج ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، تو وہ بس اور بس شیطان ابلیس ہمیں بھٹکا رہا ہے. ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنی ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے پاک رہنی ہے، ہمیں ہر وہ چیز سے پاک رہنی ہے، کیونکہ
शैतान ने अल्लाह से कसम खाई है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को तबाह व बर्बाद कर दूंगा और उसको गलत ट्रैक पर लेकर जाऊंगा। ये जो हम इतने गुनाह कर रहे हैं किसकी वजह से? ये शैतान इब्लिस और अपने नफ्स की वजह से। इसी वजह से हमें समझना है, हमें शैतान को जीतने नहीं देना है, हमें शैतान को हराना है, क्योंकि शैतान खुश होता है। यहाँ तक कि शैतान इसलिए भी खुश होता है कि अगर कोई इल्म वाला या इल्म वाली अपने इल्म को फैलाती है, अपने इल्म को दुनिया वालों के सामने रखती है, और अगर कोई इल्म को सुनकर, एक हदीस को सुनकर दूसरे के तक पहुंचाता है, तो शैतान इसमें भी ना खुश होता है। और शैतान कहता है कि देखो एक इल्म वाले ने अच्छी बात कहकर दूसरे इंसानों को गुनाहों से बचा लिया। इसी वजह से आज हमें गुनाहों से बचना है, आज हमें इल्म को फैलाना है। आज जो मैं बयान कर रही हूँ किसके लिए? आज मैं बयान कर रही हूँ ताकि हमारी इस्लामिक माँ बहन तक तमाम इस्लाम की इंफॉर्मेशन पहुँच सके। आज तो इस्लाम का ये हाल हो चुका है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें कलमा तक अच्छे से पढ़ने नहीं आ रही है, यहाँ तक कि उन्हें नमाज का तरीका पता नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें ये तक नहीं पता कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं, उन्हें ये तक की खबर नहीं है। इसी वजह से मैंने आपकी खिदमत के लिए अपने चैनल को खोला ताकि मेरी वजह से, मेरी इल्म की वजह से तमाम को इस्लामिक इंफॉर्मेशन, इस्लामिक बयान, इस्लामिक तालीम मिल सके। घर बैठे बैठे आप तमाम को इस्लामिक इंफॉर्मेशन मिल सके। आप जो मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आप जो अपने सीरियल्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि आप मेरे वीडियो को ओपन करें और आपको तमाम इस्लामिक मालूमात हासिल होती रहेगी, आपको तमाम इस्लामिक एजुकेशन मालूम होते रहेगा, आपको तमाम नबियों की ज़िंदगी के बारे में पता होते रहेगा कि कौन से नबी कब दुनिया में तशरीफ़ लाए, कौन से नबी की उम्मतों पर कौन सी अज़ाब आई, कौन से नबी कब पैदा हुए। आपको तमाम इस्लामिक इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। यहाँ तक कि आपके सीरत मुस्तफ़ा का भी बयान आपको सुनने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके दिलों से तमाम गंदगी निकलती हुई नज़र आएगी और आप इस्लाम के करीब होते जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ काम आएगा आखिरत में तो वो आपके इल्म है, वो आपका इबादत है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। आप इल्म को इस तरीके से फैलाएं, जिस तरीके से इल्म आप तक पहुंच रही है, इस तरीके से आप इल्म को फैलाएं ताकि हमारी इस्लामिक माँ बहनों को इस्लामिक तालीम हासिल हो सके। इफ़ आपको कोई भी वीडियो चाहिए या किसी भी चीज़ की डाउट है तो आप कमेंट कर